بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں دیکھا کہ جو شروع میں بہت زیادہ بابرکت ہوا لیکن ختم ہونے کے وقت وہ بالکل بے برکت ہو گئے۔ اس لیے میں نے حیران ہو کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کو پڑھا، مگر کھانے کے درمیان میں ایک ایسا آدمی شریک ہو گیا کہ جس نے کھانا تو کھا لیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی، اس لیے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تقریباً 6 صحابہ کے ساتھ کھانے کو تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے 2 لقموں میں سارے کھانے کو نمٹا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھتا اور اس کے بعد کھانے کو شروع کرتا، یعنی اللہ کا نام لیتا اور اللہ کا نام لے کر کے کھانے کو شروع کرتا، تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اس طرح کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کھانے کو شروع کرے تو بسم اللہ ضرور پڑھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور کھانے میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر چند افراد مل کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی ایک شخص تیز آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جنہیں یاد نہیں رہا وہ بھی سن کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے کھانے کو شروع کریں گے۔ یہ سنت صرف بسم اللہ پڑھنے سے بھی ادا ہو جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے بھی ادا ہو جائے گی، اور جو مشہور دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ جو علی کا اضافہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ علی کا جو اضافہ ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں وارد نہیں ہے۔ صحیح دعا صرف اتنی ہے بسم اللہ وبرکت اللہ۔ علی کا اضافہ صلاح المؤمن کے مصنف ابن الامام کا تفرد ہے، اور انہی پر اعتماد کرتے ہوئے بعد کی کتابوں کے تمام مصنفین نے اس دعا میں علی کا اضافہ کیا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ابن الامام رحمۃ اللہ علیہ کا سہو ہے، نظر کا بھی اور قلم کا بھی۔ نظر کا سہو تو اس طرح کہ انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس روایت کی نسبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی ہے، جبکہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قلم کا سہو اس طرح کہ علی کا اضافہ کیا ہے جو کہ حدیث میں وارد نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے فقولوا بسم اللہ وبرکت اللہ، ایک حدیث میں ہے فقولوا بسم اللہ وبرکت اللہ۔ تو صحیح دعا کھانے کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کی یہ ہے بسم اللہ وبرکت اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کے شروع میں دعا پڑھنے کو بھول جائے تو پھر کھانے کے درمیان میں جب بھی یاد آئے اسے پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا اور کھانے کی بے برکتی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جس طرح سے کھانے کو شروع کرنے سے پہلے دعا کا پڑھنا حضور سے ثابت ہے اور کھانے میں برکت کا سبب ہے، اسی طرح سے کھانے کو مکمل کرنے کے بعد ایک دعا ہے جو کہ مسنون ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے اور کھانے میں اضافے کا بھی سبب ہے، کیونکہ نعمت کے سلسلے میں اللہ کا قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری سے کام لوگے، حمد اور تعریف سے کام لوگے، تو میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت سے کام لوگے یعنی ناشکری سے کام لوگے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی اللہ رب العزت پھر ان نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے۔ تو جس طرح سے کھانے سے پہلے دعا کا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح سے کھانے کے بعد بھی دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جو کھانا کھائے تو اللہ کی تعریف کرے یا پانی پیے تو اللہ کی تعریف کرے۔ کھانے کے بعد پڑھ لینے کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ہے، نہ کہ وجعلنا من المسلمین۔ یہ جو من کا اضافہ ہے اس کے تعلق سے فتاوی دارالعلوم زکریہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 524 میں لکھا ہے کہ تمام احادیث کی کتابوں میں تلاش کے بعد بھی ہمیں من کا اضافہ کسی حدیث میں نہیں ملا ہے، ہر حدیث میں ہمیں وجعلنا مسلمین ہی ملا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں
دو روایتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور دونوں میں من کا اضافہ نہیں ہے۔ تو صحیح دعا کھانے کے بعد پڑھ لینے کی وہ بغیر من کے ہے، یعنی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ہے، نہ کہ وجعلنا من المسلمین۔ اسی طرح سے اگر کسی کے یہاں کھانے جائیں، کسی کے یہاں دعوت پر جائیں، تو مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہاں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ جس نے مجھ کو کھلایا آپ اس کو کھلائیے، اور جس نے مجھ کو پلایا آپ اس کو پلائیے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پڑھ لینے کی صحیح دعا بسم اللہ وبرکۃ اللہ، اور کھانے کے بعد پڑھ لینے کی صحیح دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے اپنے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔